السلام علیکم۔ وہ انسان آپ کو 24 گھنٹے یاد کرے گا۔ بہت سارے لوگ جب پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ سر وہ انسان ہمارے دماغ پر سوار رہتا ہے، ہر وقت ہمیں اس کی یاد آتی رہتی ہے۔ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی ٹیکنیک بتائیں کہ جس طرح سے ہم اس انسان کو یاد کر رہے ہیں ہم بھی اس کے دماغ میں اسی طرح چلیں، وہ بھی ہمیں اسی طرح مس کرے۔ تو اس کو ریورس سائیکالوجی بولتے ہیں۔ اس کی 8 ٹیکنیک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو وہ انسان بھی آپ کو یاد کرے گا، جس طرح آپ اس کی یاد میں تڑپ رہے ہیں پھر وہ بھی آپ کو 24 گھنٹے یاد کرے گا، آپ کی یاد میں وہ تڑپے گا۔ سب سے پہلی ٹیکنیک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کی اس انسان کے ساتھ ملاقات ہو، آپ وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز بھول کر آ جائیں۔ مطلب کوئی نوٹ ہو سکتا ہے، اگر آپ فیمیل ہیں تو کوئی آپ کی بالی ہو سکتی ہے، کوئی رنگ ہو سکتی ہے، بے شک کوئی مہنگی چیز نہ ہو، کوئی سستی سی چیز ہو، آپ جان بوجھ کر وہاں پر بھول کر آ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی 50 کا نوٹ وہاں پر رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اب 50 کے نوٹ کی کیا وقت ہے؟ وہ آپ کو بیک کال کر کے بتائے گا کہ آپ نے 50 روپے یہاں پر رکھ دیے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یوز کر لیں۔ یاد رکھیں وہ بندہ یوز نہیں کرے گا، وہ ان کو ہمیشہ سنبھال کر رکھے گا، اور جیسے ہی وہ اپنے پرس سے وہ 50 روپے نکالے گا فوراً اس کے ذہن میں آپ کی یاد آئے گی، اور وہ ان 50 روپے کو ایک یادداشت کے طور پر سیو رکھے گا، سنبھال کر رکھے گا، اور ان 50 روپے کے نوٹ سے وہ آپ کی تمام یادیں جوڑ کر رکھے گا۔ جیسے ہی وہ نوٹ اس کے سامنے آئے گا تو وہ آپ کو یاد کرے گا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہم ملے تھے، اور اس کے مائنڈ میں وہ ساری میموری آ جائیں گی کہ کس طرح سے ہماری بات چیت ہوئی، کتنے دیر ہم نے گپ شپ لگائی، کیا ہم نے کھایا کیا پیا۔ تو وہ ساری یادیں اس کے مائنڈ میں پروگرامنگ کر رہی ہوں گی اور وہ آپ کو یاد کر رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کو وہ انسان یاد کرے گا، آپ اس کے مائنڈ میں گھر کر جائیں گے، وہ آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا۔ نمبر 2 ٹیکنیک ہے کہ آپ تھوڑا سا سپیس اختیار کریں۔ یہ فیمیل کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتی ہیں، چاہے ان کا ہسبینڈ ہو، ان کا پارٹنر ہو، یا XYZ کوئی بھی ان کا ریلیشن شپ ہو، تو وہ بالکل ساتھ چپک جاتی ہیں۔ مطلب ہر وقت اس انسان کو اویلیبل رہنا، ہر وقت اس کی DP چیک کرتے رہنا، اس کا سٹیٹس چیک کرتے رہنا، ہمیشہ مطلب چپکے رہنا۔ تو جب آپ ہمیشہ ہر وقت کسی کے سامنے رہیں گے، کسی کو اویلیبل رہیں گے، تو کوئی بھی انسان آپ کو مس نہیں کرے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا سپیس اختیار کریں اور تھوڑا سا کبھی کبھی سکرین سے غائب ہو جایا کریں، تاکہ کوئی انسان آپ کو یاد کرے۔ کسی کو یاد کرنے کا موقع تو دیا کریں نا۔ جب آپ بالکل ہر وقت چپکے رہیں گے تو کوئی انسان کیسے آپ کو کوئی یاد کرے گا؟ اس لیے تھوڑا سا سپیس دینا وہ بڑا ضروری ہے۔ نمبر 3، اس انسان کو ٹیکسٹ کا جواب فوری طور پر آپ نے نہیں دینا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آن لائن ہوتے ہیں، جیسے ہی کسی کا میسج آتا ہے فوراً جناب وہ گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی کسی کی کال آئی فوراً اٹھا کر جناب بات چیت کرنا شروع کر دی، بے شک وہ اپنے کسی کام میں بیزی ہوں، سٹڈی کر رہے ہوں، واک کر رہے ہوں، فیملی کو ٹائم دے رہے ہوں، جیسے ہی کسی کا میسج آتا ہے فوراً رپلائی کر دینا، جیسے کسی کی کال آتی ہے فوراً جناب کال اٹینڈ کر کے اس کو ٹائم دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی۔ تھوڑا سا آپ نے اس انسان کو ویٹ کروانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ انسان آپ کو یاد کرے، آپ کو مس کرے، تو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ آپ نے میسج کے دوران دینا ہے۔ اگر اس نے آپ کو کوئی ٹیکسٹ کیا ہے تو وقفہ دے کر آپ نے اس کو رپلائی کرنا ہے، اور پہلی کال بھی آپ نے اس کی نہیں اٹھانی۔ تھوڑا سا سپیس اختیار کرنا ہے تاکہ وہ انسان آپ کو تھوڑا مس کرے، آپ کو یاد کرے۔ اگر آپ ڈائریکٹلی پہلی کال اٹھا لیں گے، پہلے میسج کا جواب دے دیں گے، تو وہ آپ کو مس نہیں کر پائے گا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی۔ اگر آپ کا پارٹنر تھوڑا جلد باز ہے، وہ ہر کام کو کوئکلی کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی ہم ملاقات کر لیں، تو مطلب اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ آج ہی ٹائم نکالیں، 1 گھنٹے کے بعد ٹائم نکالیں، 15 منٹ کے بعد میں آ رہا ہوں، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو جیسے ہی وہ تھوڑا کوئکلی کام کرنا چاہے تو وہاں پر آپ اس کو ویٹ کروائیں۔ ملاقات کا ہو وقت، یا کوئی ایونٹ ہو، یا کوئی اور مطلب اس طرح کا آپ کا میٹ اپ ہو، تو آپ نے اس کو تھوڑا ویٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو انتظار کروانا ہے 1 دن کا، 2 دن کا، تاکہ وہ 1-2 دن آپ کے لیے سوچتا رہے۔ جیسے ہی اس نے آپ کو کوئی آفر کی، آپ کو کوئی انویٹیشن دی، فوراً آپ وہاں پر چلے گئے تو وہ آپ کو مس نہیں کرے گا۔ اس لیے وہاں پر آپ نے تھوڑا ڈیلے کرنا ہے۔
जिस काम में वो बंदा जल्दी कर रहा है, जिस काम को वो बंदा क्विकली करना चाहता है, आपने वहां पर थोड़ा स्लो हो जाना है, ताकि जैसे ही आप स्लो होंगे तो वो आपके बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 5 पर है कि आप एक कोई मुनफरिद परफ्यूम लगाएं, कोई ऐसी मुनफरिद और ऐसी कोई अच्छी खुशबू लगाएं, जब भी आप उस इंसान के साथ मुलाकात के लिए जाएं या कभी भी आपका मीटअप हो तो आपसे कोई ऐसी मुनफरिद वो खुशबू आनी चाहिए। देखें, खुशबू जो होती है ये इंसान की मेमोरी के साथ जुड़ती है, तो अगर आप मुनफरिद खुशबू लगाएंगे तो फिर जैसी उसको कहीं से वो खुशबू आएगी तो वो फौरन आपको याद करेगा। तो जैसी आपने मुलाकात के लिए जाना है तो एक मुनफरिद खुशबू लगानी है और मुनफरिद तरीके से आपने ड्रेसिंग करके जाना है, ताकि उसकी मेमोरी में आपकी तस्वीर, आपकी याद वो बैठ जाए। नंबर 6 पर यह है कि कभी भी अपनी लाइफ पूरी खोल कर किताब की मानंद उसके सामने नहीं रख देनी। सारी चीज़ें, सारी बातें आपने उस इंसान के साथ शेयर नहीं करनी। कुछ बातें उनको आपने पर्सनल रहने देना है, कुछ तजस्सुस उस इंसान को रहे आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए, ताकि वो बंदा एक तजस्सुस में रहे कि इसकी ज़िंदगी में क्या क्या और है। जैसे ही आप किसी इंसान के सामने खुली किताब बन जाते हैं, अपने बारे में सब कुछ शेयर कर देते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देते हैं, तो फिर आप में तो कोई अट्रैक्शन, कोई अटेंशन रहती ही नहीं है। इसलिए अगले बंदे को तजस्सुस में रखें और कुछ चीज़ें उनको आप पर्सनल रखें, उनको आप उस इंसान के साथ शेयर न करें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करेंगे, थोड़े थोड़े इमोशन अगर आप ऐड करेंगे तो वो आप लॉन्ग टाइम तक उस इंसान को साथ चला सकते हैं। लेकिन एकदम अगर आपने इमोशन वो उसके ऊपर निछावर कर दी, एकदम अपनी सारी उसके साथ शेयरिंग कर दी, तो फिर उस इंसान का आपसे दिल भर जाएगा और वो फिर आपको मिस नहीं करेगा। नंबर 7, 7वीं और 8वीं टेक्निक दोनों मिलाकर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि देखें, जब भी आप उस इंसान से अलविदा होने जा रहे हो, मतलब आपका जो प्रोग्राम था, जो इवेंट था, वो जैसे ही ख़त्म होता है, आप अलविदा होते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से उस इंसान को गुड बाय करना है। ठीक है, मुस्कुरा कर गुड बाय करना है, क्योंकि जो लास्ट मेमोरी है आपका, बेशक इवेंट बेशक जितना मर्जी खराब गुजरा हो, लेकिन जो लास्ट के मोमेंट होते हैं, अगर लास्ट पर आपने उस इंसान के साथ अच्छे से बात की, अच्छे से गुड बाय किया, तो वो उस इंसान की मेमोरी में वो लास्ट वाली चीज बैठेगी। ठीक है, और आपने ड्रेसिंग इस तरह से करनी है जिस तरह कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। जैसे आप उसके साथ मुलाकात करें, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन, पहली दफा वो आपको देखे तो वो पहली नजर में ही डुल जाए। इतना आपने अपने आप को कैरी करना है, थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेना है, परफ्यूम वगैरह लगा लेने, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन वो उस इंसान के सामने अच्छा जाए। राइट, कि इस बंदे को कुछ ड्रेसिंग सेंस आती है, इसको कुछ पता है कि मैंने किस इवेंट में कौन सा कलर वो पहनना है। तो वो ये चीज़ें आपने इनको सीखना है और इस तरह से आपने अपने आप को कैरी करना है। और दूसरी ये कि जैसे ही इवेंट ख़त्म हो जाए तो लास्ट पर आपने अच्छे से गुड बाय करना है, क्योंकि वही लास्ट मेमोरी है। आपने मुस्कुरा कर उसको सलाम करना है, वही लास्ट मेमोरी होगी जो उसके माइंड में रहेगी और उसी मेमोरी के साथ वो जिएगा, वही याद उसके माइंड में रहेगी। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज की वीडियो के हवाले से जब कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।